محترم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کی آج 5 تاریخ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ اکثر محققین علماء کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے، اور اتفاق سے 12 ربیع الاول ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا بھی ہوا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو اور خاص کر کے 12 ربیع الاول قریب ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو نہ ہو، بیان نہ ہو، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، خود رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، شہداء، صدیقین اور آج تک کے امت کے نیک بخت اور خوش نصیب لوگوں کا طریقہ چلا آیا ہے۔ ہر کوئی اپنے بساط اور اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت اور لیاقت کے اعتبار سے اپنے محبوب نبی، آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، اور تذکرہ کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ اما عائشہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو حضرت عائشہ چونکہ بہت ہی ذہین، بہت ہی سمجھدار، مدبرہ اور بہت ہی لائق اور فائق خاتون تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بہت ہی جامع اور بہت کم لفظ میں، کم ورڈ میں بہت بڑی بات انہوں نے بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تعارف کرایا صرف 2 لفظ میں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ کے نبی تھے جیسے قرآن، جیسے قرآن ہے، ان کے اخلاق ایسے تھے گویا کہ قرآن ہو، یہ حدیث میں ہے۔ یعنی قرآن میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، بعینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ قرآن پڑھتے جائیں، حضور کو سمجھتے جائیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورتوں میں، پاروں میں، آیتوں میں جگہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملے گی۔ اسی طرح حدیثوں میں اور صحابہ نے، تابعین نے ایک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے والوں کا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، یہ دنیا رہے گی، تب تک ہمارے نبی کا تذکرہ لوگ کرتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت میں جس آیت کو پڑھا گیا ہے، اس آیت میں یہی مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب نبی، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، عام کر دیا، پھیلا دیا، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر وقت آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جب جب اللہ کا تذکرہ ہوگا، تب تب رسول اللہ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف میں کس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ درود کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھ رہے ہیں۔
علی محمد وعلی آل محمد، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آل محمد یعنی اللہ کے نبی کے گھرانے پر بھی، اہل بیت پر بھی، حضور کے گھر والوں پر بھی درود ہم پڑھتے ہیں، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہر نمازی، ہر مصلی نمازوں میں حضور کو یاد کرتا ہے درود کی شکل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا باعث ثواب ہے، قابل فخر تو ہے ہی ہے، سعادت کی چیز تو ہے ہی ہے، خوش نصیبی کی بات تو ہے ہی ہے، الگ سے ثواب بھی ملے گا تذکرہ کرنے والوں کو بھی اور تذکرہ سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمد کا یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ آمد کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1500 سال پہلے کے دور کو سمجھیں، اور اس دور میں ہمارے نبی کی تشریف آوری ہوئی، ولادت بسعادت ہوئی، سردار مکہ عبد المطلب کی حویلی میں جو خوشبو پھوٹا اور جو اس کی مہک اٹھا، وہ مہک سے پورا عالم معطر ہو گیا۔ جو چراغ جلا 12 ربیع الاول میں مکۃ المکرمہ میں، حضرت آمینہ کے آنگن سے جو چراغ جلا، اس چراغ کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دی، اور اس کی روشنی سے ضلالت و گمراہی، رسومات و خرافات، توہمات، بدعات، شرک، کفر میں زلزلہ برپا ہو گیا، ظلم و ستم کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پوری دنیا جو کراہ رہی تھی، پوری دنیا کے انسان جو پریشان تھے، بلکہ انسان نہیں بلکہ حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، پرندے ہو، ہر کوئی پریشان حال تھا، ہر کوئی مصیبت میں مبتلا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرم فرمایا دنیا والوں پر، اپنے محبوب نبی، آخری نبی، چہیتے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کے سب کے اوپر کرم فرمایا۔ اسی لیے آپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پورے ورلڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کی رحمت صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ جناتوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ پیڑ پودے، نباتات، جمادات اور دنیا کی ہر شے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے عام تھی، سب نے اللہ کے نبی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ گزشتہ سال اسی موضوع کے مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے جو بہت بڑا فائدہ انسانوں کو ہوا، پوری دنیا کے لوگوں کو ہوا، ان میں سے 6 فائدہ گزشتہ سال جو ہے بیان کیا گیا تھا۔ 6 فائدہ، بہت بڑا فائدہ، علمی انقلاب ہے، وحدانیت ہے، حقیقی منزل ہے، مایوسیوں کا خاتمہ ہے، ایسے وغیرہ وغیرہ جو ہے، بہرحال ریپیٹ کا موقع نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، اور جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے یا کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ہونے سے پہلے ہی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں، لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ کچھ عنقریب جلد کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ابھی بارش جب ہونے والی ہوتی ہے
تو بارش سے پہلے ہی ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، اسی طرح جو ہے دھوپ ختم ہو جاتی ہے، سایہ ہو جاتا ہے، چھاؤں آ جاتا ہے، اور اس سے اندازہ لگنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد بارش ہو۔ صبح ہوتی ہے تو صبح ایک بیگ نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ صبح تو 1 گھنٹہ بعد ہوتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہی اجالا پھیل جاتا ہے اور سحر ہونے لگتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے کہ بہت جلد رات کا سناٹا اور رات کی تاریکی ختم ہونے والی ہے اور دن شروع ہونے والا، اجالا ہونے والا ہے۔ تو کوئی چیز ہونے سے پہلے، جو بڑی چیز ہونے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی، دنیا کے اندر، عالم میں، ورلڈ میں کچھ ایسے چیزیں ظاہر ہونے لگی کہ لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ بہت بڑا کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی تبدیلی ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ جب نور نبوت، کتابوں میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نور نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے جو ہمارے نبی کا نسب نامہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تک، تو پشت در پشت یہ منتقل ہوتا ہوا جب حضرت عبداللہ کے پشت میں آیا نور نبوت، اور جو اہل کتاب تھے یہودی، وہ اپنی کتابوں سے ان کو اندازہ تھا اور پڑھ رکھے تھے کہ وہ فلاں ایسے ہوں گے اور انہی کے پشت میں نور نبوت آئے گا اور پھر ان کے بیٹے جو ہے آخری نبی ہوں گے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں نے دیکھ لیا حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ 10 بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم 10 بھائی تھے، لیکن اللہ کی مرضی کی 10 بھائیوں میں سب سے زیادہ ہر اعتبار سے لائق اور فائق، حسن سیرت ہو چاہے حسن صورت ہو، خوبصورت بھی، اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بھی، یہاں تک کہ نام بھی سب سے اچھا عبداللہ، اور کا نام ہے، کسی کا نام ابو طالب ہے، کسی کا نام ابو لہب ہے، کسی کا نام حارث ہے، لیکن ہمارے نبی کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، سب سے بہترین نام۔ حضرت عبداللہ کے پشت میں جب نور نبوت، تو یہودیوں نے محسوس کیا اور کہیں راستے میں پا لیا حضرت عبداللہ کو، اکیلے تھے۔ کئی یہودی تھے، وہ ان کو اندازہ ہو گیا، کنفرم کر لیا کہ یہی ہیں جو جن سے جو ہے آخری نبی جلوہ گر ہوں گے۔ انہوں نے گھیر لیا، یہودیوں نے گھیر لیا اور قتل کے در پہ ہو گئے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ اس وقت جب وہ قتل کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیں عبداللہ کو، اچانک جو ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی، فرشتوں کی ظاہر ہوئی اور وہ لوگ آ کر کے مقابلہ کیے اور ان یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ کی حفاظت، ان کے والد محترم کی حفاظت ہوئی اللہ کی طرف سے، فرشتوں کے ذریعے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، فکر مند تھے کہ کوئی ایسی اعلیٰ اخلاق و کردار، اعلیٰ سیرت و صورت کے جو مالک خاتون ہو، ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیں۔ بہت غور و خوض کے بعد ان کو حضرت آمینہ نظر آئی۔ حضرت آمینہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت آمینہ کے اندر وہ تمام جو حضرت عبد المطلب ڈھونڈ رہے تھے وہ تمام خوبیاں ملی، اور اس طرح سے رشتہ ہو گئے حضرت عبداللہ کا حضرت آمینہ سے۔ حضرت آمینہ کی عمر تھی، یعنی حضور کی والدہ محترمہ کی عمر 18 سال تھی۔ ابھی شادی کے چند مہینے گزرے تھے کہ تجارت کے لیے حضرت عبداللہ کا سفر میں نکلنا ہوا اور خوب نفع ہوا۔ واپسی میں طبیعت خراب ہو گئی، چونکہ راستے میں ان کا سسرال یعنی مدینہ پڑتا تھا۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، پرانا نام مدینہ کا یثرب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی سے اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔ مدینہ کے معنی عربی میں شہر ہوتا ہے، اصل پورا نام مدینۃ النبی ہے، یعنی نبی کا شہر، پرانا نام یثرب۔ تو چونکہ یثرب راستے میں پڑتا تھا
اور سسرال تھا، بیمار بہت زیادہ ہو گئے تھے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہیں رک گئے سسرال میں۔ اللہ کی مرضی کی حضرت عبداللہ کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا وہی انتقال ہو گیا۔ ابھی شادی کے چند مہینے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ امید سے تھی، اور ایسے میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کا انتقال بھی بڑے نرالے انداز، انوکھے انداز میں، بہت ہی محبت کے پیرائیے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جاتے وقت جب وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت آمینہ اپنی بیوی سے کچھ باتیں، محبت بھری باتیں کیے تھے کہ میں جا رہا ہوں، جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن سفر کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، پیسے کے لیے، گھر چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس لیے ضرورت کے تحت جانا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میں واپس آؤں تو دروازہ تم کھولنا جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تاکہ سب سے پہلی ملاقات تم سے ہو۔ اس طرح کی محبت بھری باتیں میاں بیوی کے درمیان ہوئی تھی، اور حضرت آمینہ انتظار اپنے شوہر کے کیے ہوئے وعدے کے اعتبار سے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کے انتظار کرتی رہیں، لیکن قافلہ پورا آ گیا۔ عبد المطلب نے پتہ کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ کیوں نہیں آئے، تو بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیمار بہت زیادہ ہو گئے تھے اور مدینہ میں رک گئے تھے، اور وہیں سسرال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ان کی والدہ پر ایسا ماحول گزرا، ایسی حالات آئی، کس قدر مشکل حالات ہے۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ابھی شادی کے چند مہینے گزرے ہوں اور شوہر کا انتقال ہو جائے، اور وہ بھی بیوی امید سے ہو، تو دل پر کتنا شاق گزرا ہوگا، کتنا بوجھ ہوگا۔ حضرت آمینہ کو یہ صبر کرنا پڑا اور ان کے اوپر یہ حالات آئے۔ اسی لیے جو ہے روایت میں ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو گھر میں غربت کا، پیسے نہ ہونے کا یہ حال تھا کہ جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ میں تیل کے پیسے نہیں تھے گھر میں کہ پیسے سے تیل لا کر کے چراغ کو جلا دیا جائے، اتنے پیسے گھر میں نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں امید ہوئی عجیب طرح کا ماحول ہمارے سامنے برپا ہو گیا۔ میں جب باہر نکلتی تو بادل کا سایہ ہوتا، پیڑ جھک جایا کرتے، پانی لینے کے لیے عورتوں کے ساتھ جب کنویں پہ جاتی تو پانی، جب ساری عورتیں پانی لے لیا کرتی تو پانی خود بخود کنویں سے اوپر آ جاتا تھا۔ کہیں ٹھوکر لگتا تو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، پیٹ میں ہونے کی وجہ سے بھی کوئی دقت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں۔ اور عجیب طرح کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ المکرمہ میں یہ بات پھیل گئی کہ عبد المطلب کی بیوہ بہو اس عالم میں جو وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ عجیب طرح کی خوشبو لگا کر کے چل رہی ہیں، یہ معیوب بات مانی جاتی ہے۔ عبد المطلب نے اپنی بیوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے انہوں نے کہا کہ تمہاری بھی بہو ہے، تم ان کو سمجھاؤ کہ اس ایام میں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے خوشبو نہ لگایا کریں، لیکن ان کی ہمت نہیں۔ وہ کہنے لگی جب سے وہ امید سے ہوئی ہے ان کے جسم میں، ان کے وجود میں، ان کے چہرے پہ عجیب و غریب ہیبت ہے، رعب ہے، اس وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ان سے بات کروں۔ ایک دن ہمت کر کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب انہوں نے خود اپنے بہو کو سمجھایا کہ تم کیوں عطر لگا رہی ہو، خوشبو لگا رہی ہو، ایسے ماحول میں خوشبو نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت آمینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں امید سے ہوئی ہوں میں نے خوشبو ہمارے پاس کہاں ہے، میں نے خوشبو کیسے استعمال میں کیسے کر سکتی تھی، خوشبو کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب سے امید سے ہوئی ہوں میرے جسم سے عجیب و غریب ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے، اور ایسی خوشبو آتی رہتی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، اور عجیب و غریب ماحول میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر
باہر نکلتی ہوں تو بادل کا سایہ ہوتا ہے، پیڑ کے پاس قریب پہنچتی ہوں تو پیڑ جھک جاتا ہے، پہاڑوں کے پاس پہنچتی ہوں تو عجیب و غریب پہاڑوں سے آواز آتی ہے اور عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، خواب میں عجیب عجیب لوگوں کو میں دیکھتی ہوں. یہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں. اپنی سہیلیوں کو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ جب سے میں امید سے ہوئی ہوں یہ عجیب عجیب چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. تو سہیلیوں نے اس وقت کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بہن جو ان ایام میں اس طرح کے جو ہے عجیب عجیب چیزیں سونے کے وقت میں خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ توہمات ہوتی ہیں، اور ایسا کرو کہ ان کے بچاؤ کے لیے تم ایک کڑا ڈال لو گلے میں. روایت میں ہے کہ ان کے کہنے پر حضرت آمینہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اپنے گلے میں کڑا ڈال لیا تاکہ یہ چیزیں عجیب و غریب جو نظر آتی ہیں خوابوں میں سونے کے وقت، یہ چیزیں نظر نہ آئیں. کیا دیکھتی ہیں کہ پہلی ہی رات میں، جس رات میں انہوں نے کڑا ڈال دیا، عورتوں کے کہنے پر دیکھتی ہیں خواب میں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت شخص آئے ہوئے ہیں خواب میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت آمینہ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں، میری نسل میں تمہارے ذریعے سے ایسے شخص آنے والے ہیں جو دنیا بھر سے رسومات کا خاتمہ کریں گے، جو دنیا بھر کے جاہلیت کی کڑے کو توڑیں گے، جو دنیا بھر سے ہر طرح کے رسم و رواج کو ختم کر کے مٹا کر کے ختم کر دیں گے. یہ کڑا تم اپنے گلے سے نکال کر کے پھینک دو. حضرت آمینہ جب بیدار ہوتی ہیں تو اپنے گلے سے کڑا نکال پھینک دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور حضرت آمینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ یہ چیزیں نقل بیان کر رہی ہیں لوگوں سے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. 500 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، یعنی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 6 صدی عیسوی تھی، اور اس طرح تباہی و بربادی انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت برائی نہ پائی جا رہی ہو. ایک خدا کو چھوڑ کر کے جو جس کو بڑا سمجھا وہی خدا بنا لیا. سورج کو بھی، چاند کو بھی، پہاڑوں کو بھی، پتھروں کو بھی، یہاں تک کہ آگ کو بھی، جو جس کو بڑا سمجھا بس اس کو اپنا معبود بنا لیا. یہ تو وحدانیت کا معاملہ تھا اس طرح سے کہ بالکل شرک اس طرح سے ان کے یہاں پنپ رہی تھی. ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں تو 32 کروڑ معبود بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر، اس میں 360 بت رکھ دیے تھے. عرب کے لوگ بتوں کی پوجا، لات، منات، عزا، ہبل، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، ان بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے. عورتیں سسک رہی تھی، کراہ رہی تھیں. ہر جابر اور مالدار اور طاقتور شخص اپنے کمزور لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، بے پناہ ظلم ڈھا رہا تھا. بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفن کراتے تھے کہ ان کو کون پالے گا، کون ان کے پیچھے جو ہے خرچہ کرے گا اور ان کا نکاح کرے گا. پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ دفن کراتے تھے. گوشت کھانا ہوتا تھا تو جانور کو کاٹ کر کے، زندہ ہی جانور کے کسی حصے میں 1 کلو 2 کلو گوشت کاٹ کر کے اور پکا کر کھا لیتے. وہ جانور بلبلاتا رہتا تھا درد سے. اتنا بھیانک ماحول تھا، غلامیت کا دور تھا. ایک انسان ہی کو غلام بنا لیتا تھا، اور غلام بنانے کے بعد اس سے وہ مشقت اور وہ اس طرح اس سے کام لیتا تھا کہ اللہ کی پناہ وہ سب کرا رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ کوئی اللہ کی طرف سے اللہ کا کرم اترے، اللہ کا رحم آئے ہمارے اوپر، کوئی ہماری مدد کے لیے آئے. بہت ہی بھیانک ماحول تھا. اس ماحول میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا. مکہ المکرمہ میں یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ نام کا تھا. اس نے اپنے یہاں ایک بہت بڑا معبد بنوایا تھا.
اور اعلان کیا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ نہ جائیں، ہمارے یہاں آ کر کے عبادت کریں۔ اس کو حسد تھا خانہ کعبہ سے، چڑھن تھی، اس کو جلن تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف لوگ کیوں جاتے متوجہ ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اس نے بنوایا، لیکن وہ کامیاب نہیں، کوئی اس کے طرف متوجہ نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت اس نے بنوایا لیکن کوئی اس کے طرف نہیں گیا۔ تو اس جلن میں، اس حسد میں اس نے قصد کیا کہ خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو گرا دیں گے، جب ختم ہی ہو جائے گا تو لوگ خود بخود ہمارے طرف آئیں گے۔ اور ایسے جانور کا اس نے انتخاب کیا جو عرب میں بہت بھیانک جانور مانا جاتا تھا۔ ہاتھی نہیں پایا جاتا عرب میں، گھوڑے اور اونٹ پائے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھی وہاں بڑا مانا جاتا۔ ہاتھی کا انتخاب کیا، وہ اپنے لشکر کو لایا، وہ ہاتھی پر بیٹھ کر کے اس کا لشکر آیا ابرہہ کا، اور پورا مکمل ڈیٹیل تذکرہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ قرآن میں ایک مکمل سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے محض 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن وہ ناکام ہوا۔ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ وہ آیا اور ابابیل کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اس طرح سے کنکریاں چڑیوں نے گرایا کہ وہ تہس نہس اس کا لشکر ہو گیا، تباہ ہو گیا، کوئی نہیں مقابلے میں آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ خانہ کعبہ بیت اللہ کی حفاظت کی گئی اور ابرہہ کو تباہ کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ 50 دن پہلے کا واقعہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے اور ولادت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا گیا، جیسے جیسے وقت قریب ہوتا گیا، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے اثرات مکہ المکرمہ میں اور دوسری جگہوں پہ ایسے ایسے ظاہر ہو رہی تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ کچھ ضرور ہونے والا ہے اور بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑا کوئی انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔